السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ آج ہم سورہ لہب پڑھیں گے اور سورہ لہب میں جو عموماً غلطیاں کی جاتی ہیں ان کو درست کریں گے، اور قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا جو مقصد ہے ہمارا وہ تبھی پورا ہوگا جب ہم ہر سورت کو، ہر سبق کو غور سے سنیں گے اور پڑھیں گے۔ تو ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ اللہب مکیہ، سورۃ را کو پر پڑھنا ہے، لہبی یہ ہا ہے، مکیہ آخر میں گول تا آ رہی ہے، گول تا وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا، تبت با کے اوپر جھٹکے کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے شد کی وجہ سے، حروف قلقلہ میں ہے با۔ تبت یدا، مد کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ 3 الف کے برابر۔ یدا ابی لہب، کیسے؟ ابی لہب وتب، یہ خصوصی جھٹکا ہے۔ عموماً جب وقف آتا ہے قلقلے کی صورت میں تو ہم کیسے کرتے ہیں؟ کسب، حطب، مسد، لیکن یہ والا جو جھٹکا ہے یہ شد کی وجہ سے کچھ خاص ہے، اس کو وتب، وتب خاص والا جھٹکا ہے کیونکہ اس کو با کو 2 دفعہ ساکن کرنا ہے۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا جو شد ہوتا ہے اصل میں اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم یہ شد پڑھ رہے ہیں، حمزہ زبر با، اب با زبر با، یہ شد کے اندر یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، حمزہ زبر با اب، با زبر با، اب با۔ تو جب ہم یہاں پہ رک جائیں گے تو ہم نے، یہ تو ہے ہی ساکن، تب و تب جو ہم پڑھ رہے ہیں لفظ، دیکھیں یہ و تب، جب اس کو ہم نے ساکن کیا، اس کے اندر ویسے ہی پہلا ساکن تھا دوسرا متحرک، دونوں کو ہم نے ساکن کیا تو شد کی وجہ سے یہ والا جھٹکا ہے یہ کچھ مخصوص ہو جائے گا۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ و تب، اس طریقے سے یہ والا جھٹکا ادا کیا جائے گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ اس کا جھٹکا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے سیکھ لیں، اگر نہیں آتا، اگر آپ اس کو وتب پڑھتے ہیں تو آپ بالکل غلط پڑھ رہے ہیں۔ ما اغنا، ما کی مد ادا کرنی ہے، غین کو پر پڑھنا ہے کیونکہ غین پر پڑھے جانے والے حروف میں شامل ہے، مطلب موٹا پڑھے جانے والے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اب یہ ہم نے جو جھٹکا اس کو بھی دیا لیکن اس طرح کا نہ دیا، یہ شد والا جھٹکا تھا، اس لیے یہ بہت خاص قسم سے ہم نے اس کو ادا کیا۔ وما کسب سیصلی، سین باریک صاد پر، سیصلی نارا، اخفا، نارا ذات، اچھا جی یہاں پہ کیا غلطی کرتے ہیں لوگ؟ اس کو پڑھتے ہیں ذات لہب، غلط، یہ ذات نہیں ہے، تا تب ہوتا جب تا زبر الف تا ہوتا، یہ ہے ذات، نارا ذات لہب۔ کیا جی یہاں پہ ہم نے اخفا کیا ہے کیونکہ نون تنوین کے بعد زال آیا ہوا ہے، زال حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے ہم نون تنوین کو تھوڑا سا چھپا کے پڑھیں گے۔ نارا ذات لہب۔ ایک میری بہن نے کامنٹ میں پوچھا تھا کہ مجھے اخفا اور غنے کی سمجھ نہیں آ رہی، آج میں آپ کو بتاؤں گی اخفا اور غنے کے درمیان میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہم یہاں پہ رک گئے تو ہم نے کیا لہب، ہم نے قلقلہ کیا۔ وامرأتہ، کیسے؟ وامرأتہ، را کو پر پڑھنا ہے، ہا کی آواز آنی چاہیے۔ حما، غنہ، حمالۃ الحطب۔ اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں غنے اور اخفا میں کیا فرق ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اخفا ادا کرتے ہوئے ناک میں آواز کس طریقے سے جاتی ہے،
چھپی ہوئی آواز ہوتی ہے، جبکہ غنّے میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ خود بخود ہی پیدا ہوتی ہے ناک میں رک جانے والی، جبکہ اخفاء میں چھپانے والی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ہم بولیں گے ناراں، ٹھیک ہے، ناراں، ناک میں آواز تو جا رہی ہے لیکن ہمارے گونج نہیں پیدا ہو رہی ہے، یہ فرق ہے. ہم اس کو تھوڑا چھپا رہے ہیں، جبکہ ہم نے اس میں چھپانا نہیں ہے، اس میں گونج پیدا ہوتی ہے. جیسے ہم، اب خود آپ ادا کریں، ناک پہ ہاتھ رکھیں، آپ کو خود فیل ہوگا کہ ہم کہتے ہوئے آواز کیسے نکلتی ہے اور اخفاء کرتے ہوئے آواز کیسے نکلتی ہے. اس میں غنّے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس میں چھپانے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. البتہ نون تنوین قدرتی طور پہ ناک میں جاتا ہے، اس کی آواز ناک میں جاتی ہے، بس یہ فرق ہے ان دونوں کے درمیان میں. حمالۃ الحطب، کلکلا، طوا کو پر پڑھنا ہے، ہا کو اپنی جگہ سے نکالنا ہے، یہ ہے ہا. اس کو خا ہا نہیں پڑھ سکتے، اس کو پڑھیں گے حمالۃ الحطب. فی جیدہا، کیسے؟ فی جیدہا حبل من مسد. ادغام بالغنہ، نون تنوین کے بعد حروف یمون میں سے میم آیا ہوا ہے، یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف یمون میں سے میم آیا ہوا ہے، تو اس لیے یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے، ادغام بالغنہ ہو رہا ہے. یعنی یہ غنہ سمپل غنہ تھا، اس میں ادغام نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے نون تنوین کو میم میں جوڑ دیا گیا ہے، یہ ادغام بالغنہ ہے. اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حبل من مسد. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو پھر بھی کوئی سمجھ نہ آیا ہو تو اس سبق کو دوبارہ سنیں، بار بار سنیں، اپنا تلفظ ٹھیک کریں اور لفظ کو صحیح پڑھنا سیکھیں، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھیں. کم از کم ہماری زندگی میں ایک قرآن جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس کو ڈیلی تلاوت کیا جاتا ہے نماز میں، اور بعض لوگ تو ویسے بھی پڑھتے ہیں، زیادہ تر کو پڑھنا چاہیے. تو تلفظ ٹھیک کریں، ایسا نہ ہو ہم اچھا کرتے کرتے کچھ غلط کر جائے. ہم قرآن کی تلاوت میں غلط الفاظ بول کے، مطلب باریک کو موٹا، موٹے کو باریک بول کے، جیسے اب عین اور ہا، جب حمزہ آتا ہے کسی لفظ میں اس کو اور میننگ ہوتا ہے، جب عین آتا ہے اس کا اور میننگ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے میں آج آپ کو سمجھاتی ہوں. جیسا کہ اللہ کی ایک صفت قرآن مجید میں آتی ہے علیم. آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لفظوں کو صحیح طریقے سے اگر ادا نہ کریں تو معنی کیسے غلط ہو جاتا ہے. اب ایک لفظ آتا ہے قرآن مجید میں علیم، ایک آتا ہے علیم. ٹھیک ہے، اب ان میں فرق کیا ہے؟ اس کو ہم نے پڑھنا ہے علیم اور اس کو ہم نے پڑھنا ہے علیم. اگر ہم اس کو علیم پڑھتے ہیں تو اس کا میننگ یہ والا ہو جائے گا. اور اس کا کیا میننگ ہے؟ اس کا علیم کا مطلب ہے جاننے والا، اللہ خوب جاننے والا ہے. اور علیمن کا کیا مطلب ہے؟ اللہ دردناک. علیمن عذاب کو کہتے ہیں دردناک عذاب. دردناک عذاب دینے والا ہے، یعنی کہ دردناک. ٹھیک ہے، اب علیم ان کا مطلب ہے جاننے والا، علیم ان کا مطلب ہے دردناک. یہ عذاب کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ علیم. اب آپ خود سوچیں، کہیں پہ اگر علیم ان لکھے ہم علیم ان پڑھ لیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے علیم ان کو دردناک عذاب بنا دیے، جاننے والے کا میننگ ہم نے یہ کر دیا ہے. اگر اس کو ہم علیم ان پڑھ لیتے ہیں تو ہم نے یہ والا میننگ ادھر کر دیا ہے. ہر چیز کا میننگ اپنی ہی جگہ پہ سوٹ کرتا ہے. اللہ میاں کبھی کچھ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے علم کے بارے میں فرما رہے ہوتے ہیں، کبھی دردناک عذاب دینے کے بارے میں فرما رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ گناہ گاروں کے لیے یا کافروں کے لیے دردناک عذاب کا ذکر ہے، تو ہم لفظ کی غلطی سے میننگ ہی الٹا کر دیتے ہیں. اگر ہم اس کو علیم پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے اللہ دردناک عذاب دینے والا ہے. اگر اس کو ہم علیم پڑھیں گے، اب پیچھے جو آیت چلی آ رہی ہے اس سے یہ چیزیں مختلف ہو جائیں گی. ایسا ہوتا ہے قرآن مجید کو لفظ کو چینج کر کے پڑھنے سے یہ نقصان ہوتا ہے. تو اب ہم آتے ہیں اپنے حدیث شریف کی طرف. ایک حدیث ہم نے جو ریوائز کی تھی اس دن، وہ یہ پہلی حدیث تھی. کیا تھی؟ انما الاعمال بالنیات. یہ حدیثیں آپ نے یاد کرنی ہے انشاءاللہ، کہ میں نے آپ کو فضائل بتائے تھے. اگر آپ دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو پھر 1 سے 2 منٹ مجھے آپ کے چاہیے ہوں گے. 40 حدیثیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری امت کے فائدے کے لیے یا دین کے کام کی خاطر، یعنی جب کوئی دین کی بات ہو رہی ہے وہ حدیث سنا دے، اس کو زبانی یاد ہو، اس کا مطلب سنا دے. ہماری زبان تو اردو ہے
تو اس کے لیے قیامت دن اللہ پاک اس کا معاملہ عالموں اور شہیدوں کی جماعت کے ساتھ اس کو اٹھائے گا، اور اللہ اسے فرمائے گا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی اتنے مزے کی اس کی فضائل ہیں۔ تو میں نے یہاں پہ جو میرے پاس پارہ پڑھتے ہیں بچے، میں نے اس پہ ایک ویڈیو بھی ڈالی ہے، آپ ضرور دیکھیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے 40 حدیث تقریباً یاد کر لی ہیں، مطلب کے ساتھ، حدیث نمبر کے ساتھ۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ یہ 40 حدیث آپ یاد کریں تاکہ آپ بھی اس کیٹیگری میں شامل ہو جائیں۔ پہلی حدیث تھی انما الاعمال بالنیات، بے شک سارے عمل نیت سے ہیں۔ حدیث نمبر 2 کیا تھی؟ حق المسلم علی المسلم خمس، ٹھیک ہے، حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ رد السلامی، سلام کا جواب دینا، وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، واتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ جانا، جنازے کے پیچھے جانا، واجابت الدعوت، اس کی دعوت قبول کرنا، اور وتشمیت العاطس، اور چھین کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا۔ یہ حدیث ہے اور یہ اس کا میننگ ہے، اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ اس کو یاد کر کے حدیث کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، اس کی دعوت قبول کرنا، اور چھین کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 2 ہماری یہ ہے۔ اگر کوئی لفظ نہ سمجھ آئے تو دوبارہ سن لیں، انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے سبق کے ساتھ اور ایک نئے عزم کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔